مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دعا عین عبادت ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، غصہ نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نیکی خوش اخلاقی کو کہتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جنت کی کنزی نماز ہے، نماز کی کنزی وضو ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے، سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر ملے، مظلوم کی بددعا سے بچو، تم جہاں اور جس حال میں ہو خدا سے ڈرتے رہو، تم میں سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تم میں سے ہرگز کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے، بچو تم آگ سے اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہو، نماز اسی طریقے سے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو، صلح رحمی عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، زکوٰۃ منع کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا، میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بلا شبہ تم میں سے سب سے بہترین اشخاص میں سے وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، صبر وہی ہے جو صدمے کے ابتدا میں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، قبول نہیں کرتا مگر پاکیزہ، وہ چیز چھوڑ دیں جو مجھے شک میں ڈالے اور اسے اختیار کر جس کی بابت تجھے شک و شبہ نہ ہو، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مسلمان کو گالی دینا اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے سے، جس نے احسان لینے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور خوش کر اور نفرت نہ دلاؤ، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تہ با تہ اندھیرا ہو جائے گا، تو نیکی سے کسی کو حقیر نہ سمجھ اگرچہ تو اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملے، جو کوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد و اعانت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد و اعانت کرتا رہے گا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ کہے الحمدللہ، جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو اس کی وہ بات رد ہے، اور جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ اچھی بات بولے یا پھر چپ رہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس میں امانت کی خصلت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اول وقت میں نماز پڑھنا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، اور جب اس کی مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے، اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے، اور اس کو حقیر نہ جانے۔ جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آدمی کے اسلام کے حسن و کمال میں سے یہ بھی ہے جو بات اس کے لیے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دے۔ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔